Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is what books and murals tell us. One of the oldest books in the world. دَپان دُنیاہس منٛز یِم واریاہ پرٛٲنۍ کِتاب چھِ تِمو منٛز اکھ پرٛٲنۍ کِتاب تٔتھی مُتعلِق چھِ اَسہِ پَرُن. You may have heard about the Vedas. دَپان تۄہہِ ہسا آسِوٕ ویداہن مُتعلِق پوٚرمُت. چھا ٹھیٖک؟ There are four of them. دَپان ژور ویداز چھِ. کُل ہسا چھِ ژور ویدا. اکھ چھِ رگ ویدا, سما ویدا, یجُر ویدا, اتھرا ویدا. دَپان ساروی کھۄتہٕ پرٛٲنۍ ویدا یُس چھِ سُہ چھِ رگ ویدا. دَپان یہِ ہسا آے آز برونٛٹھ قریٖبن 3500 ؤری بناونہٕ. The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called Shukta or well said. دَپان اتھ رگ ویداہس منٛز کیاہ چھُ؟ اتھ منٛز ہسا چھِ ہِمز. ہِمز گٔے تعریف کی لائن. حمد کسی خدا کی تعریف میں جو لائنز لکھی گئی ہیں ان کو ہمز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمز کہتے ہیں. تو یہی ہمز اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ان ہمز کو شکتا کہتے ہیں. These hymns are in praise of various gods and goddesses. اور جو یہ ہمز ہیں یہ خدا, مختلف خدا اور خدا جو گاڈیسز ہیں ان کی تعریف میں لکھی گئی ہیں. 3 gods are especially important. 3 gods جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک ہے اگنی جو کہ دا گاڈ آف فائر ہیں, آگ کا گاڈ ہے. اندرا اے ویریئر گاڈ, یہ لڑائی کا گاڈ ہے اندرا. اسی طرح ایک سوما جو ہیں یہ ایک پلانٹ ہے. اس سے ایک اسپیشل ڈرنک تیار کی جاتے ہیں جو بعد میں یہ لوگ پیتے تھے. تو ان تین گاڈز کا ذکر کیا گیا ہے ان خاص طور سے اس رگ ویدا میں. These hymns were composed by sages, rishis. اور جو ان hymns کو لکھنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ sages ہیں, بہت بڑے بزرگ تھے جن کے rishis بھی کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں. تو انہوں نے ان hymns کو لکھا ہے. Priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. اور جو پریسٹس تھے, پادری جو تھے, یہ اپنے بچوں کو جب پڑھاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ اس کو یاد کرو, سینٹینس ٹو سینٹینس, ورڈ بائی ورڈ, بٹ بائی بٹ, ہر کوئی اسی طرح سے. کیونکہ اس وقت اس رگ ویدا کو لکھا نہیں گیا تھا بلکہ یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن اسی زبانی جو ہے زبانی یاد کر کے جو ٹرانسفر کیا جاتا تھا. موسٹ آف دا ہیمز وائر کمپوز, ٹاٹ اینڈ لرنڈ بائی مین. اور زیادہ تر جو ہیمز تھے وہ جو مین تھے انہوں نے ان کو بنایا ہے, ان کو لکھا ہے, اور وہ پڑھتے بھی تھے, پڑھاتے بھی تھے. سب کچھ جو مرد لوگ ہیں یہی سب کرتے تھے. اور بہت کم جو ہیمز ہیں وہ عورتوں نے لکھی ہیں. The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit which is different from Sanskrit you learn in the school these days. اگر ہم کہیں گے جو رگ ویدا ہے یہ اولڈ سنسکرت لینگویج میں لکھی گئی ہے جو کہ آج کل پڑھا نہیں جاتا ہے. آج کل جو سنسکرت پڑھایا جاتا ہے اس سے بہت ڈفرینٹ ہے یہ سنسکرت لینگویج جو جس سنسکرت لینگویج میں رگ ویدا لکھی گئی ہے. The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں جب ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں, کتاب سے پڑھتے ہیں, تو آج کی کتابیں جو ہے یہ لکھی گئی ہے, پرنٹڈ ہیں. لیکن جو اس وقت رگ ویدا تھی اس کو یاد کیا جاتا تھا, سنا جاتا تھا, بس اسی طرح سے پڑھا نہیں جاتا تھا. صرف زبانی یاد کیا جاتا تھا, دوسرے سے سنتے تھے, اس سے یاد کرتے تھے. زبانی پڑھتے وغیرہ نہیں تھی. اور کئی سو سال پہلے اس کو لکھا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کیا, اگر ہم دیکھیں گے اس کا پرنٹڈ جو ورژن ہے یہ آج سے 200 سال پہلے قریباً پہلے اس کا پرنٹڈ ورژن آ گیا ہے. ہاؤ ہسٹورین اسٹڈی دا رگ ویدا. اب ہم دیکھیں گے ہسٹورین جو ہے وہ رگ ویدا کو کیسے اسٹڈی کرتے ہیں, مطلب رگ ویدا سے کیسے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ہسٹورینز لائک آرکولوجسٹ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا پاسٹ بٹ ان ایڈیشن ٹو میٹیریل ریمینز they examine written sources as well. اگر ہم دیکھیں گے آرکولوجسٹ جو ہیں یہ جو زمین کے اندر یا ہسٹورین جو ہے زمین کے اندر جو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں, کسی ایریا کا کسی کلچر کے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, پھر ہسٹری کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کلچر کی. اگر ہم دیکھیں گے اس
اس کے علاوہ مٹیریل کلچر کے علاوہ مٹیریل تھنگس کے علاوہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پیریڈ کی انفارمیشن اگر ہمیں کتابوں میں ملے گی تو اس سے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں اس پیریڈ میں لکھی گئی ہیں جو ہمیں ہیلپ فل ہیں اس کلچر کو زیادہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. Let us see how they study the Rig Veda. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogue. تو کہتے ہیں کہ کچھ جو ہمز رگ ویدا میں ہیں وہ ڈائلاگ کی صورت میں ہیں. ڈائلاگ مینس کنورسیشن، بات چیت کی صورت میں ہیں. مثال طور پر this is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers that were worshipped as gods. Cattle, horses and chariots. There are many prayers in Rig Veda for cattle, children and horses. Rig Veda میں اگر ہم دیکھیں گے کیٹل کے لیے یا چلڈرن اسپیشلی سنس کے لیے یا چیریٹس کے لیے خاص دعائیں ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے، ہمیں چلڈرن ملنے چاہیے، زیادہ تر بیٹے ملنے چاہیے یا گھوڑے ملنے چاہیے یا اسی طرح کیٹل ملنے چاہیے. Horses were equal to chariots that were used in battle which were fought to capture cattle. Horses جو ہیں کیا کرتے تھے، جو ٹانگے وغیرہ ہوتے تھے ان میں ان کو باندھا جاتا تھا، ان سے وہ ٹانگے کھینچواتے تھے. جو وہ ٹانگے وغیرہ بڑے ٹانگے ہوتے ہیں ان کو بیٹلز میں استعمال کرتے ہیں، لڑائی لڑنے میں استعمال کرتے ہیں. اور زیادہ تر جنگوں میں یہ کیا کرتے تھے، یہ یہاں تو زمین پہ قبضہ کرتے تھے یا جو وہاں پہ مویشی ہوتے تھے ان پہ قبضہ کرتے تھے. بیٹلز وائر also fought for land which was important for pasture and for growing horticulture that ripened quickly such as barley. اور بیٹلز جنگیں یہ آپس میں لڑائی اس لیے بھی کرتے تھے زمین حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ جب یہ مویشی پالتے تھے تو ان کو گھاس چرنے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے تھی. تو پاسچرنگ کے لیے کیا کرتے تھے، لینڈ کو قبضے میں کرتے تھے، کئی سارے ایریاز کو قبضے میں کرتے تھے. یا اسی طرح کچھ کراپس گرو کرنے سچ بارلی کراپ کو گرو کرنے کے لیے بھی مثال طور پر وہ زمین پہ قبضہ کرتے تھے. اس وجہ سے بھی لڑائیاں ہوتی تھی. سم بیٹلز میں کچھ لڑائیاں جو ہیں پانی کے لیے ہوتے تھے اور کچھ لڑائیاں لوگوں کو گرفتار لوگوں کو یرغمال قیدی بنانے کے لیے بھی ہوتے تھے. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders and some was given to the priests and the rest was distributed among the people. جو کوئی بھی جو دولت جو مال وغیرہ کہاں سے حاصل ہوتا تھا، جنگوں سے حاصل ہوتا تھا، جنگوں سے حاصل کرتے تھے، جنگ کے دوران لوٹتے تھے یا کسی ایریا پہ قبضہ کرتے تھے. تو وہاں پہ جو دولت وغیرہ ہوتی تھی اس پہ کیا کرتے تھے، وہ جو بڑے لوگ تھے مثال پر جو بادشاہ وغیرہ تھا، لیڈر جو تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے لیے بھی رکھتے تھے. یا اسی طرح پریسٹس جو پادری تھے، برہمنس تھے، ان کو بھی دیتے تھے. یا جو بچتا تھا وہ عام لوگوں میں بھی تقسیم کرتے تھے. یہ سب some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifice in which the offering was made into the fire. اور جو کچھ دولت جو کچھ پیسے وغیرہ کچھ چیزیں وغیرہ یہ سیکریفائسز مطلب جو نظر و نیاز کرتے تھے یا قربانی کرتے تھے وہ اس پہ بھی یہ پیسے لگاتے تھے. These were meant for gods and goddesses. اور یہ سب سیکریفائسز جو ہیں یہ سب مطلب یہ قربانی وغیرہ کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، صدقات دیتے تھے. مثال کے طور پر یہ سب کس لیے، یہ سب گاڈز اینڈ گاڈیسز کو پلیز کرنے کے لیے کرتے تھے. یا اسی طرح یہ گاڈز اور گاڈیسز کو گھی بھی دیتے تھے، گرین بھی ان کے پاس رکھتے تھے، یا ان مطلب کئی جانور بھی مویشی بھی وغیرہ رکھتے تھے وہاں پہ. Most men took part in these wars. There were no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also chose leaders who were often brave and superior. زیادہ تر آدمی کیا کرتے تھے، اکثر جو ہے جنگوں میں انسان مرد انسان ہیں، یہی مین جو ہیں یہ جنگ لڑتے تھے. یا اسی طرح اس وقت ریگولر آرمی نہیں تھی جس طرح ہمیں آج مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب آرمی ہے، پہلے آرمی میں بھرتی کیا جاتا ہے، ریسنگ وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے ویپن ہر قسم کے ویپنس کی، اس کے بعد ان کو یونٹس میں بھیجا جاتا ہے، ان کو کیمپس میں رکھا جاتا ہے، گیریجنز میں رکھا جاتا ہے، ریگولرلی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہمیں مطلب جنگ کے لیے ہمیشہ ان کو تیار رکھا جاتا ہے. لیکن ایسا سب کچھ مطلب اس زمانے میں نہیں تھا.
اس زمانے میں اس قسم کی آرمی نہیں تھی. البتہ اسمبلیز تھی. اس وقت لوگ اکٹھا ہوتے تھے, پریسٹس جو تھے, لیڈرز جو تھے, عام لوگ تھے, یہ ایک ساتھ اکٹھا ہوتے تھے اور مطلب جنگوں کا فیصلہ کرتے تھے, امن کا فیصلہ کرتے تھے. کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا تھا وہ یہ سب لیتے تھے. شکریہ.